کہ ہدایت دو طرح کی ہیں۔ ایک ہدایت دلالہ و ارشاد، کہ کسی کی رہنمائی کرنا، اس کے سامنے حق کو واضح کرنا، اس کو حق دکھانا، یہ وہ ہدایت ہے جس کو ہدایت ارشادی کہتے ہیں۔ اور ہدایت ارشادی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں جو لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے سامنے حق کو واضح کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ ہدایت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو ہدایت توفیقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر جس ہدایت کا ذکر ہے وہ ہے ہدایت توفیقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے حق کو واضح کیا جائے، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی کو حق کے اوپر قائل کر کے اس پر چلا دیں، یعنی اس کو توفیق دے دیں۔ چچا ابو طالب جس نے اسلام کے لیے بڑی خدمت کی، آپ کا دفاع کیا، لیکن ایمان نہیں لے کر آیا، جب وہ بستر مرگ پر پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا۔ اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے بس ہیں۔ چچا ابو طالب کے پاس پہنچے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ چچا جان ان کے سامنے آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ میرے کان میں ہی کہہ دیں، لیکن وہ نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہم یہ دونوں ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری رہنمائی بھی کر دے، حق بھی ہمارے سامنے لے آ اور ہمیں اس کے اوپر چلا بھی دے۔